الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے تلبیس ابلیس کے بارے میں بتائیں گے۔ تلبیس ابلیس کے معنی کیا ہے؟ شیطانی ہتھ کنڈے، حق کو باطل میں چھپا لینا یا جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا اور گناہوں کو نیکی کر کے دکھانا۔ اب سب سے پہلے ہم ابلیس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ہم جانیں گے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ علم عبادت میں بہت اعلیٰ تھا، جس کی وجہ سے اسے فرشتوں کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے تھے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح داخل فرمائی اور آدم علیہ السلام کی تعظیم میں سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً سجدہ کر لیا، اور ابلیس نے کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے، تو میں کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں؟ تو اس کا تکبر اسے ہلاک کر دیا، اس کا علم، اس کی عبادت ساری بیکار ہو گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ بات یہاں پر اعلیٰ اور ادنا کی نہیں تھی، بلکہ خالق، مالک، رب، اس اللہ کے حکم پر عمل کرنا مقصود تھا۔ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے خود کو اعلیٰ سمجھا علم کے اعتبار سے اور اس کی تخلیق کے اعتبار سے، لیکن خالق نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کا حکم تو اس کو ماننا چاہیے تھا نا، لیکن وہ اعتبار کے حساب سے خود کو اعلیٰ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا۔ تو اسی دن سے شیطان نے اولاد آدم سے دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے، اور اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، یہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور انہیں بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جب تک میرے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے، چاہے ان کے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں گے، تو میں انہیں معاف کروں گا، تو میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی۔ جب شیطان نے یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم، رحمان و رحیم ہونے کا سب کچھ اس کو پتا تھا نا، تو شیطان نے دین کے نام پر انسانوں کو بدعتوں میں مبتلا کر کے گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، توبہ کو مشکل بنا کر دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، اور شیطان کا مقصد کیا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو ایسے ایسے کاموں میں مبتلا کر دے جسے وہ نیکی سمجھ کر کرتے رہیں گے اور توبہ کی توفیق سے محروم ہو جائیں گے، اور اسی غفلت میں انسان کو موت آ جائے گی۔ جب انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو کیسے توبہ کرے گا؟ تو توبہ کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں نا، تو اسی لیے شیطان طرح طرح کی بدعتیں نکالا ہے، اور اس کی چال میں انسان مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ میں فرقوں میں بٹ گئی ہے اور شرک و بدعتوں میں دن بدن اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ جب انسان خود قرآن حدیث کا علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ باپ داداؤں کی اندھی تقلید، معاشرے کے دوسرے مذاہب کی دیکھا دیکھی کرتے جائیں گا، اور آج ہم اتنی دور نکل گئے کہ آج ہماری نسلوں کو امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے، اور دینی شریعت کے کیا احکامات ہیں اس سے بھی لا علم ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے تو ہماری نسلوں کو کیا پتہ ہوگا؟ اگر ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے نا۔ تو ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ ہم بس جی رہے ہیں، بولے تو جی رہے ہیں، انسان ہے لیکن اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن ہم گمراہی میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تو یہ سورہ فاطر آیت نمبر اس کی 6 ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تو اسے دشمن ہی سمجھو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ شیطان کو ہم اپنا دشمن سمجھیں گے تو یہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے نا، تو یہ دشمن ہمیں کب، کہاں اور کیسے بہکاتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ ہم تلبیس ابلیس، جو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے، اس کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس کا پہلا لیسن دیکھتے ہیں، سنت مبارکہ اور جماعت۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں دین اسلام کی بنیاد ہے، اور شیطان کا وار یہیں سے شروع ہوتا ہے، ہمیں سنت سے دور کر کے بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور دوسرا ہمیں جماعت سے الگ کرتا ہے۔ اور آج ہم سگے بھائی بہنیں ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے دلوں میں حسد، کینہ،
بغض وغیرہ رکھے ہوئے، جس کی وجہ سے تعلقات ہمارے توڑے ہوئے ہیں، اور جو جماعت سے کٹ جاتا ہے نا وہ آسانی سے شیطان کے شکار بن جاتا ہے، اور ہم سے جو گناہ چاہے وہ اس میں مبتلا کر ڈالتا ہے۔ اب سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کو اکثر لوگ نفل نمازیں اور لباس وغیرہ اختیار کرنے میں سمجھتے ہیں، لیکن سنت کا اصل معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طریقہ زندگی جو ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ جو کچھ قول سے عمل سے کر کے دکھائے اس کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس میں کیا کیا آ جاتے ہیں؟ عبادات، معاملات، اخلاق، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، زندگی سادگی سے گزارنا، گھریلو ذمہ داریاں، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، بچوں کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آنا، اپنے غلاموں لونڈیوں کے ساتھ نرمی کرنا، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آنا، سچ بولنا، امانتوں کا خیال رکھنا، آپسی لین دین، تجارت کے طریقے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں سنت میں بتا دی گئی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 کو دیکھیں، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جسے روک دے منع کرے یعنی اسے رک جاؤ۔ اور پھر سورہ نساء میں بھی آیت 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت سے اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول کی اطاعت کرنے کا حکم بھی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کو سیکھنا ضروری ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن میں ہمیں نماز کا حکم تو ملتا ہے لیکن طریقہ نہیں پتہ ہے، تو اس کا طریقہ ہمیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حدیث میں ملتا ہے۔ کتنی نمازیں کس وقت میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب ہمیں حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ جب تک ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہیں ہو جاتا، ہماری شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہوتا۔ اب یہاں پر شیطان کا ہم پہلا وار دیکھتے ہیں۔ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے کہ فرض ادا کر لو کافی ہے، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، تمہیں جاب پہ جانا ہے، ہسبینڈ کو دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی فرض نمازیں پڑھ لیتے اور اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، دین میں آسانی رکھی گئی ہے، صرف فرائض ادا کر لو تو بھی کافی ہے۔ یہ سارے چیزیں ہیں نا شیطان کی طرف سے ہمارے دلوں میں آتے ہیں، اور یہ سب قدیم زمانے کی باتیں ہیں۔ اب اس زمانے میں یہ باتوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، لوگ تمہیں آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے، لہٰذا اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، ہماری نظریں پاک ہے، ہمارے میں حیا ہے، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ اور اکثر لوگوں کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، اپنے دیور، جیٹ، بہن بھائی، کزنز، ان سب کے سامنے نکلنا، باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کو عام سمجھتے جا رہے ہیں، اور اس کو لوگ کتنا بڑا گناہ ہے یہ نہیں جانتے۔ تو میں اس بارے میں آپ سے ایک ہی سوال کرنا چاہوں گی، جس اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، کیا وہی نہیں جانتا؟ ہماری انسان کے اندر کی جو فطرت ہے اسی نے تو بنائی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی احکامات ہماری شریعت میں دیے گئے ہیں اس میں حکمتیں ہیں، اور کوئی بھی حکم پرانا نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی اور شریعت آنے والی ہے۔ تو ہمیں دین اسلام کی شریعت پر فخر ہونا چاہیے، اور خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم جماعت کا مطلب کیا ہے اور جماعت کسے کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جماعت کسی خاص تنظیم کا نام نہیں ہے، بلکہ حق پر چلنے والے لوگوں کے ایک گروہ کو جماعت کہتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ شیطان اکیلے انسان پر آسانی کے ساتھ وار کر سکتا ہے، جماعت والوں پر اس کا وار کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو جماعت سے کٹ جاتا نا وہ آسانی سے شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بکری اگر اس کے ریوڑ سے اگر الگ ہو جائے تو اس کو پھر وحشی جانور شکار کر لیتے، لیکن ایک گروپ کے ساتھ میں اگر جب چلتی تو اس کا شکار کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے انسان کو بھی ایک جماعت میں رہنے کا حکم اور تاکید کی گئی ہے۔ شیطان صرف گناہوں سے انسانوں کو نہیں بہکاتا، بلکہ کبھی عبادتوں میں بیجا رسومات شامل کر کے اور دین میں غیر شرعی رسومات نکال کے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے 4 میں اہم اصول بتاؤں گی۔ نمبر 1 علم ہے، نمبر 2 خلوص نیت ہے، نمبر 3 قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، اور نمبر 4 علماء ہے۔ جہاں شریعت پر عمل نہیں وہاں ولایت نہیں۔ آج امت مسلمہ بچے کی پیدائش سے لے کر شادی ہو یا جنازہ ہو، تمام میں دین میں جو رسومات نکال لیے ہیں جو غیر شرعی ہے، یہ سب بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے، دین کے نام پر اولاد آدم کو گمراہ کرنا، اور وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس کے فریب میں جکڑے جا رہے ہیں۔ تو ابلیس کا فریب اور طریقہ کیا رہتا؟ ابلیس انسان کی کمزوریاں پہچان کر اس پر اسی طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت طبیعت کے مطابق وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے حملے کرتا ہے۔ تو ایک بتاؤں گی میں، عالم کو علم کے غرور میں مبتلا کرتا ہے، نمبر 2 عابد کو اس کی عبادت کے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور مالدار کو اس کی بخیلی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور مستقبل میں مفلسی کا ڈر پیدا کر دیتا ہے، اور نمبر 5 فقیر کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو شیطان حد سے زیادہ عبادت کرنے لگاتا ہے اور پھر غرور تکبر بھی ان کو دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور غرور تکبر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر غرور تکبر آ جائے تو وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بدعتوں میں مبتلا کر کے اہل علم سے دور کر دیتا ہے اور پھر انسان کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ اور اہل علم کے اگر اندر تھوڑا بھی تکبر آ جائے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے تو وہ بھی اس کا علم جہنم میں لے کر چلے جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فرضۃ علی کل مسلم، تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے میں ہی نجات کا ذریعہ ہے نا، لیکن ابلیس علماء کو بھی فریب دیتا ہے۔ یعنی بعض علماء علم دوسروں کو تو سکھاتے ہیں لیکن خود عمل کیے بغیر اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اور دلوں سے اخلاص دور ہو جاتا ہے۔ مشہور ہونے کی خواہش دلوں میں آ جاتی ہے، پاپولر ہونے کے لیے لوگ ہمیں اچھا یعنی کیا بولنا چاہیے، اچھا عالم دین کہنا، ایسا کہہ کے لوگوں کے پاس ریاکاری جب آ جاتی تو پھر وہ ریاکاری جیسے گناہ میں مبتلا ہو کر جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اکثر علماء کیا کرتے، اپنی جیت منوانے کے لیے بحث مباحثہ میں، مناظر میں الجھ جاتے۔ تو انسان کو عبادتوں میں کبھی اتنا زیادہ مصروف کر دیتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ادا کر دیتا، لیکن بندوں کے حقوق جو حقوق العباد ہے، مثال کے طور پہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ بیمار ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا، وہ چھوڑ کے وہ کیا کرتا، نوافل میں، دین کی کلاسز میں، دین کے معاملات میں اپنے آپ کو بزی رکھتا۔ تو بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتا، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ سارے چیزیں حقوق العباد فراموش کر دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق میں جو کمی ہو گئی اس کو تو معاف کریں گا، لیکن حقوق العباد میں جو کمی ہو گئی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں کسی کو حقوق ادا نہیں کیے گئے تو آخرت میں ہماری نیکیوں سے وہ ادا کیے جائیں گے، اور نیکیاں جب ہماری ختم ہو جائیں گی تو جس کے حقوق ہمارے پر باقی رہیں گے ان کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ناکامی ہوئی نا۔ شیطان کی پلاننگ صرف آج کی دنیا کی حد تک نہیں ہے، اس کی تو پلاننگ انسان کو دھوکے میں، فریب میں مبتلا کر کے جنت سے بچا کر اس کو جہنم میں لے کر جانے تک وہ پلاننگ کرا ہوا ہے۔ تو ہماری نسل ہی نہیں بلکہ نسل در نسل تک وہ گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت کس لیے بنائے گئے تھے؟ تصور کے لیے۔ اب اس کے بعد آنے والی نسلوں کو بت پرستی سکھا دیا تھا۔ تو یہ جو ایجاد ہوئی تھی نا بت پرستی کی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ تو دین کو آج ہم فیشن بنا لیے، نام کے مسلمان ہو گئے ہیں، اور کلمہ توحید پڑھ لینے سے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے سے، مسلمان جیسے نام رکھ لینے سے، کسی پیر و مرشد کے مرید بن جانے سے وہ سفارش کر کے ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، سمجھنا یہ شیطان کا فریب ہے، اور ہم بے وقوف ہے، اور اس کی بے وقوفی کی وجہ، اور انسانوں کی بے وقوفی کی وجہ سے شیطان اپنی کوشش میں تو کامیاب ہوتے جا رہا ہے، اور انسان اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور پھوپھی کو خبر میں حشر میں حسب و نسب کام نہیں آئے گا، اس کے لیے عمل کر لو کیوں کہتے تھے؟ تو غور کرنے والی باتیں ہیں یہ۔ اور تلبیس ابلیس کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمیں صرف گناہ کی دعوت نہیں دیتا بلکہ عبادتوں اور نیکیوں کے نام پر بھی انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جو بھی کام ہمیں شریعت سے ہٹا دے وہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہمیں جماعت سے الگ کر دیتا ہے، سنت سے دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور جدائی عذاب، اور شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور بھاگتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، موبائل فون پر طرح طرح کے بےہودہ تصویریں دیکھتے، ویڈیوز دیکھتے، اور آج کل لڑکے لڑکیاں غیر محرم لوگوں سے کس طرح تعلقات قائم کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہے۔ وہی اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو، ایسے کاموں کو کرنے سے خود کو روکتے نا۔ اکیلا انسان جلد گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں
ہمیں کسی سے علم و قرآن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھ کر سمجھ لیتی ہوں. مجھے کسی عالم یا کسی گروپ کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دراصل شیطان کا تحفہ ہے. ایسے لوگ آہستہ آہستہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں، خود ساختہ دین بنا لیتے ہیں. جب کوئی بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے نا تو اس کو درندے کھا جاتے ہیں نا، اسی طرح انسان بھی اگر جماعت سے الگ ہو گیا یا خاندان سے الگ ہو گیا پھر وہ شیطان کا شکار آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے. آج کل لوگ دین کے مسائل عالموں سے سیکھنے کے بجائے انٹرنیٹ سے جاننا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت 43 میں فرمایا، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. لیکن شیطان کہتا ہے عالموں کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ گوگل پر موجود ہے نا، وہاں سے سیکھو. ویب سائٹ پر آج کئی لوگ گمراہ کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں. اس کا انجام کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یا تو سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے انسان، دین میں نئی نئی باتیں یعنی بدعتیں ایجاد کر لیتا ہے، عبادتوں میں اپنی مرضی چلانا شروع کر دیتا ہے. جب انسان تنہا ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دین سے دور گمراہی میں چلا جاتا ہے. تو غور کریں، اگر سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محنت کر کے حدیثوں کو جمع نہیں کرتے تھے. تو بدعت اور اہل بدعت میں کیا فرق ہے ہم وہ جانیں گے. پہلے بدعت کسے کہتے ہیں وہ دیکھیں. بدعت کے معنی ہے دین میں خود سے کوئی نئی بات شامل کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت وہ دروازہ ہے جس سے شیطان نیکی کے کاموں میں گناہ کرواتا ہے. انسان کو گناہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے نا، لیکن بدعت ایسا زہر ہے جو شریعت میں ملا دیا جاتا ہے. زہر انسان کے کھانے میں آ جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے نا، اسی طرح بدعت انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اس کی بھی موت جہنم بن جائے گی. جو بھی نیکی کے کام مثلا سماعت قرآن ہے، ختم القرآن ہے، زیارت، چہلم، چھلا چھٹی، آستانوں پر جا کر بکرے ذبح کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا وغیرہ، دیکھنے میں یہ کام تو سب ثواب کے لگتے نا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابہ کرام تابعین نے اس کو کیا ہے، وہ سب چیزیں بدعتیں ہیں. اہل بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعتیں کرنے والوں کو اہل بدعت کہتے ہیں. تو بدعتیں کرنے والے اپنے عمل کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور وہ اپنی بدعتوں میں فخر کرنے لگتے ہیں. گناہ کرنے پر انسان کو احساس تو ہو جاتا نا، اور وہ توبہ کرنے کی توفیق اگر اللہ تعالیٰ نے دی تو پھر فوراً وہ توبہ کر کے اللہ سے رجوع ہو جاتا ہے. لیکن بدعت کرنے والے گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں انسان غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور غفلت میں ہونے کی وجہ سے توبہ بھی نہیں کرتا، اور وہ نیکی سمجھ کے جب جو کام کرے گا تو اس میں توبہ کرنے کا تو تصور بھی نہیں کریں گے نا کوئی بھی، اور اسی غفلت میں اس کو موت آ جاتی. حدیث مبارکہ ہے جس نے ہمارے دین میں وہ بات داخل کی جو اس میں نہیں تھی، وہ مردود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے. بدعت حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھی والی بدعت. یہ آج کل بہت سارے لوگوں سے ہم سن رہے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے یہ. تو بدعت کیسے پھیلتی ہے وہ ہم دیکھیں. اس کے بھی 2 طریقے ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے. بدعت ایک تو جذبات کے ذریعے پھیلتی ہے، دوسرا اکثریت کرنے کے دھوکے میں آ کے انسان کرنے لگتا ہے. پہلے جذبات کے ذریعے کیسے پھیلتی ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، اس لیے ہم کسی ولی بزرگ کی قبر پر جا کر پھول کی چادریں چڑھاتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، یعنی سجدے کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں. یہ سب کام ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو کہا ہے، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں اور قبول کرنے والا ہوں. اگر واسطہ وسیلہ لینا بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہے اس کا وسیلہ لے سکتے، یا پھر نیک کام جیسے صدقہ خیرات ہے، روزہ ہے، رکھ کے اس کا وسیلہ لے سکتے، کیونکہ یہ سورہ کہف میں نیک کاموں کا وسیلہ لینا، طلب کرنا بتایا گیا ہے. اکثریت کے دھوکے میں کیسے پڑتے انسان؟ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب کرتے ہیں نا، اگر ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غلطی کے کام اکثریت کے کرنے سے وہ حق یا شریعت نہیں بن سکتی. قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور جو کوئی دوسرے کریں گے اس کا جواب انہیں دینا ہے. کسی اور کا جب ہمیں جواب دینا نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کوئی بدعتیں کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کی آنے والی نسلیں اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ان سب کا عذاب بھی آپ کو ہو سکتا. بدعتوں کے چند عام نمونے میں یہاں بتانا چاہوں گی تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام میں کیا ہے؟ پہلے اس کا حقیقہ کیا جائے، 7ویں دن اس کا نام رکھے اور حقیقہ کرنے کا طریقہ ہے. لیکن ہم حقیقہ کو تو ٹال دیتے، حقیقہ کو تو بات کے لیے رکھ دیتے، لیکن بچے کی پیدائش پر چھٹی چھلا کرنا شروع کر دیے. اور دوسرا، نکاح کے موقعوں پر. نکاح
جتنا سادہ ہوگا اس میں اتنی برکت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے نکاح کو سادہ کرو اور نکاح کو آسان بناؤ، لیکن ہم آج نکاح کو رسم رواج اتنے شامل کر لیے ہیں اور اس میں اتنی فضول خرچی کر لی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ نکاح اور ولیمہ میں غیر شرعی رسمیں ہم ایجاد کر لیے، جیسا کہ مہندی کی رسمیں، منجوں کی رسمیں، سانچک وغیرہ، جس میں بے خودکیاں کی جاتی، گانے، ناچ، مذاق، ہنسی، یہ سب چیزیں ہوتی نا، اور وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اور نکاح اگر مسجد میں سنت طریقے سے کریں گے اور پھر ولیمہ چند حضرات کو بلا کے اگر کر لیں گے تب بھی ہو جائے گا نا، لیکن آج لاکھوں روپے فنکشن ہالوں میں ڈال کر ہم پیسہ بھی فضول خرچ کر رہے ہیں اور نئی نئی رسمیں نکال کر بھی ایک غریب لوگوں کے لیے مشکل سے مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 3، کسی خاص مہینے یا تاریخوں میں محفلیں سجانا، کھانے کھلانا۔ مثال کے طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد نبی منایا جاتا، جبکہ صحیح تاریخ پیدائش کی کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، اور وفات کی 100 نہیں 200% یقین ہے کہ 12 ربیع الاول تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا پھر میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شیطان کو سب سے زیادہ فائدہ ہے اور خوشی ہوئی تھی، اسی لیے وفات کے دن کو وہ خوشی مناتا ہے، اور آج ہم اس کو دین کا حصہ بنا لیے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11ویں کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجب کے مہینے میں کنڈے کیے جاتے ہیں، اور میت کے گھر والے زیارت کے نام پر 10ویں، 20ویں، 40ویں پھر برسی وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر نمبر 4، قبروں پر سجدہ کرنا، نذر و نیاز کے کھانے تقسیم کرنا وغیرہ۔ تو یہ تمام کاموں میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا، پانی پلایا جاتا، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی۔ دیکھنے میں تو یہ بہت خوبصورت اور نیکی کے کام لگتے ہیں، لیکن جس کی شریعت میں اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس کا انجام خراب ہی ہوگا۔ چاہے آپ ہر دن لنگر لگا لیں کسی کے نام کا، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن آپ تھوڑا بھی کیوں نہ ہوتا، ایک کھجور کیوں نہ ہوتا، ہر دن صدقہ خیرات کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، شریعت دی گئی، آسمانوں پر بلوا کر یعنی 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اس پر قرآن میں پہلا حکم جو آیا وہ بھی عبادتوں میں سب سے پہلا کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، جو یعنی اس کا میننگ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو۔ کم سے کم پہلے اس حکم پر تو عمل کر لیں، کیونکہ خبر میں سب سے پہلا سوال ہمیں نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اگر وہ صحیح نکلے گی تو آگے کے مراحل آسان ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز تھی، اسی وجہ سے منافق لوگ ڈرا کرتے تھے اور وہ نماز بجماعت پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آ جاتے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ہمیں کافر نہ سمجھ بیٹھیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ ہر گلی میں مسجدیں تو بنا لی گئی، اس کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، اور اذانیں ہوتی بھی ہے، نمازیں ہوتی بھی ہے، لیکن ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ مسجد کے باہر بھی ٹھہرے ہوئے ہوتے، لیکن مسجد میں اندر جانے کی توفیق انہیں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین اور نعمت پوری کر دی تم پر، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس کا اعلان عام ہوا تھا۔ دین اسلام مکمل ہو گیا، قیامت تک اب کوئی دین یا نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، تو لہٰذا تمام کائنات کے لوگوں کے لیے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور قیامت سے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی، ان کو شریعت دے کے بھیجا گیا تھا، وہ بھی جب دنیا میں آئیں گے تو انہیں بھی اپنی شریعت اور کتاب انجیل پر نہیں بلکہ قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، اور کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ جب دین مکمل ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کر چکے، تو نئی چیزیں ایجاد کرنے کی گنجائش کہاں باقی رہیں گی؟ عقل ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا نا ہمیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے یہود کے 71 فرقے بن گئے تھے اور نصارہ کے 72 فرقے، اور امت مسلمہ کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، جو سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہی جنت میں جائے گا۔ اب ہمارے لیے نجات کا راستہ کس میں ہے؟
سب سے پہلے اگر ہم جو بھی کام شروع کریں گے 3 باتوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، جو بھی ہم کام کریں کیا اس کا حکم قرآن میں موجود ہے؟ اور نمبر 2، جو بھی ہم کر رہے ہیں کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کا؟ اور نمبر 3، کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر تابعین نے کیا ہے؟ اس کا مطلب غلط نہ لیں، کیونکہ صحابی تابعین جو بھی کریں گے وہ صحیح اگر ہو جائیں گا تو پھر آپ بولیں گے کہ آج کے علماء بھی اگر اس کا فتویٰ دے رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے. نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی حدیث ہے اور عملی حدیث دونوں ملتی ہے. تب یہ قولی حدیث کسے کہتے ہیں، عملی حدیث کسے کہتے ہیں، میں پہلے وہ بتا دوں تاکہ آگے کی چیزیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. قولی حدیث کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نہیں کیے. جیسے کہ یہودی لوگ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، یہ بہت ساری چیزیں ان کو ملی تھی، تو اسی لیے ہم وہ دن خاص طور پر عبادت کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب بنی اسرائیل سے آئے تھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ اس کے مستحق ہے کہ اس پر عمل کریں. تو اس دن عاشورہ کا دن تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آج کا روزہ رکھتا ہوں، اور 11 کا بھی ساتھ میں رکھ لیا تھا، اور کہا تھا کہ تاکہ یعنی یہود کی مشابہت نہ ہو تو اسی لیے 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیا تھا، اور کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا تو اگلے سال میں 10 محرم کے ساتھ میں 9 کا بھی روزہ شامل کر لوں گا. لیکن اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا. تو آپ کی وفات ہونے کی وجہ سے آپ اس پر عمل نہیں کیے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. تو عملی حدیث کیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. قولی حدیث سے ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا لیکن وہ خود عمل نہیں کر پائے تھے. تو عملی حدیث کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زندگی میں عمل کر کے گئے تھے. تو اب اس میں اہم پیغام کیا ہے، نصیحت آج کے سبق سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ بدعتیں انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے، اور آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ کب کھوکھلی ہو گئی، کب وہ انسان کی عمارت گرنے والی، جیسے انسان کو موت آنے والی ہے، پتہ نہیں ہوتا. تو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے اور جہنم سے نجات حاصل کرنا ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ رکھے، ہم کو ہماری نسلوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب بھی ہمارے حق میں موت بہتر ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.